الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین محفل، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ غالباً 17 نمبر ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ کریم مسیحوں کی یعنی عیسائیوں کے ایک عقیدے کا یہاں پہ بیان کرتے ہیں، عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک وہی مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ یہاں تک کہ آیہ مبارکہ کا یہ ترجمہ ہے کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا درجہ دیا۔ بظاہر یہ آیہ مبارکہ جن لوگوں نے توحید کی نفی کی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کے اس عقیدے کو کفر کہا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر کفر کا لفظ استعمال کیا، شرک نہیں کہا۔ آپ دیکھیں، آپ غور و فکر کیا کریں قرآن مجید کی آیات کے اندر یہ جو پوشیدہ راز ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مشرک نہیں کہا، ان کو کافر کہا ہے۔ بظاہر تو جرم ایک جیسا ہے، لیکن کفر کے مختلف معنی بھی ہیں۔ کفر کا معنی ہے کسی بات کا چھپا لینا یا کسی حقیقت کا انکار کر دینا، یہ ان معنی کے اندر بھی آتی ہے بات۔ جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا اور اس کے اوپر غور و فکر کر رہا تھا تو آج میرے ذہن میں ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات آئی جو اس سے پہلے کبھی میں نے اس طرف توجہ نہیں کی تھی اور نہ کبھی میں نے اس پر سوچا تھا، اس پہلو کے اوپر بھی۔ اور وہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کافر کہا اور ان کی قول کو یہ اس طرح دہرایا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس سے پہلے کسی نہ کسی طور پر اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، جیسا کہ مشہور تاریخ کی کتابوں میں جو مذہبی تاریخ ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائی حضرات جو تھے وہ 3 مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک فرقہ ملکانیہ کہلاتا تھا، ایک فرقہ نستوریہ کہلاتا تھا اور ایک فرقہ یعقوبیہ کہلاتا تھا۔ ملکانیہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت کی جگہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں، جبکہ نستوریہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت ہے لیکن اس کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام بھی خدا ہیں۔ جبکہ یعقوبیہ جو ہے، یہ جو فرقہ ہے، یہ عقیدہ توحید رکھنے کے باوجود، یعنی اللہ رب العزت کو ماننے کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف اور صرف حضرت مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر یہ لوگ، وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سا جذبہ ہے جو ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک پر مجبور کرتا ہے؟ تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اس کے اوپر جب میں نے غور و فکر کیا، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف بھی کریں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ شروع سے ہی انسان اللہ رب العزت کی ذات سے واقف ہے اور اس کے خیال کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر وہ ظاہری دلائل سے بھی اور اپنے باطنی دلائل سے بھی اس بات پر پہنچتا ہے، بالآخر وہ اس بات پہ پہنچتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ لیکن آخر وہ کیا بات ہے کہ جو اس کو شرک پر مجبور کرتی ہے؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال کے اندر بندہ اپنے رب سے اتنی محبت کرتا ہے،
اتنا عشق کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ انسان کے اندر جمالیاتی ذوق جو ہے، جمالیاتی ذوق کا مطلب خوبصورتی اور حسن و جمال کی طرف متوجہ ہونا اور حسن و جمال کی طرف اٹریکشن انسان کے دل کے اندر پیدا ہونا، یہ ایک فطرتی بات ہے. اور جب بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے حسین ہستی، سب سے جمال والی ہستی، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشاد پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس طرح بندہ بھی اپنے جس وقت اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب سب سے حسین و جمیل ہے، اور اس کے پھر دل کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس حسن و جمال کے پیکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں. بس یہ جذبہ جو ہے جب اس کو اپنے محبوب یعنی جل شانہ رب ذوالجلال کی جس چیز کے اندر بھی کوئی خوبی نظر آتی ہے، وہ اس کو اللہ رب العزت کے مظاہر اور اللہ رب العزت کا حسن و جمال کی ایک پہلو بھی، اگر ایک تجلی بھی اگر اس کو مل جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی اللہ رب العزت ہے اور یہ اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا مظہر ہے. تو وہ اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ چلے میں اپنے حسن و جمال کے حقیقی حسن و جمال تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں یہ جو تجلی جو مجھے عطا ہوئی ہے، جو میری نظروں کے سامنے تجلی ہوئی ہے، یہ میں اس کو ہی میں اپنا معبود بنا لوں اور اسی کا میں قرب تلاش کروں. یہاں انسان غلطی کھا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اندر جو ایک اس کا جذبہ ہے، اس کو جب صحیح رخ نہیں دے سکتا تو اس کو غلط رخ پہ ڈال دیتا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ ایک انسان کی فطرت کی بات میں آپ کو قرآن مجید کے دلیل سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ قالا رب ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، تو مجھے دکھا. مجھے یہ معلوم ہے کہ تو حسین ہے، تو جمیل ہے، تیرا جیسا کسی کا بھی حسن و جمال نہیں ہے، لیکن میرے اندر ایک آواز آتی ہے کہ قال رب ارنی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ جو دیکھنے کی خواہش ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش، اپنے رب کے حسن و جمال کو دیکھنے کی خواہش انسان کے فطرت کے اندر ہے، جس کو انبیاء علیہ السلام بھی جس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیدار کو پانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. انظر الیک کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانی قلب کے اندر ایک دریا ہے جو انسان کو اپنے رب کے بارگاہ میں لے جانے کے لیے بے تاب ہے اور تڑپ رہا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ ذرا الفاظ پہ اوپر غور کریں. قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں تجھے دیکھ لوں. اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی یہ جو انسان خوگرے پیکرے محسوس ہے، اس کی تلاش میں یہ جو اتنی صدیوں کا سفر کر کے پہنچا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا تھا کہ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر. یعنی وہ اپنے رب کے حسن و جمال کو جب کائنات میں نہیں دیکھتا تھا، جب وہ نہیں پا سکتا تھا، تو وہ کسی نہ کسی مظہر ذات الہی کو اپنا معبود بنا لیتا تھا، اور وہ محسوسات کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے رب کو محسوس کرنا چاہتا تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواس سے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. اسی کو ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انسان پھر اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتا ہے. ایک ذریعہ ہے کہ وہ عشق و محبت کے راستے پر چل کر اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے. علامہ صاحب اس کو فرماتے ہیں ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار، یعنی ہم جتنے بھی محسوسات کی دنیا کو جاننے والے ہیں، ہم تو ساحل کے خریدار ہیں. یعنی ساحل پر کھڑے ہو کر کے ہم دریا کی لہروں کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر دریا میں جس وقت تک اترا نہ جائے تو اس وقت تک انسان اس دریا کے
حسن و جمال کو یا اس کے اندر جو موتی ہیں ان کو تلاش نہیں کر سکتا یا ان کو نہیں پا سکتا ہے۔ علامہ صاحب اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پر آشوب پر اسرار ہے رومی۔ رومی ایک تشبیہ ہے عشق و محبت کی، اپنے رب کو پانے کی، اپنے رب کے ساتھ وصال کی، اپنے رب کے ساتھ ملنے کا ایک استعارہ ہے رومی۔ رومی عشق و محبت کا استعارہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساحل پر کھڑے رہنے سے، ہم ساحل پر کھڑے رہ کر کے نظارہ کرنے کے خوگر ہو چکے ہیں، جبکہ جو رومی ہے، جو عشق و محبت کا استعارہ ہے، وہ ہمیں اس بحر پر آشوب اور پر اسرار کے اندر اترنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اقبال اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی، کہ اے اقبال تو بھی اسی ذوق و شوق کے اندر ہے جس قافلے کا سالار رومی ہے، اور رومی عشق و محبت کا استعارہ ہے۔ اب یہاں میں آپ کے نظر ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ انسان حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الوہیت کے ساتھ شرک میں کیوں مبتلا ہوتا رہا؟ یہ نہیں ہے کہ اس نے کبھی الوہیت کو مانا ہی نہیں، اللہ رب العزت کی معبودیت کو اس نے مانا ہی نہیں ہے، نہیں، انسان ہر دور کے اندر توحید پرست رہا ہے، توحید مانتا رہا ہے، توحید پر ایمان رکھتا رہا ہے اور شرک کی نفی کرتا رہا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان شرک میں مبتلا ہو گیا، اور میرے خیال کے مطابق اس کا شرک میں مبتلا ہونا در حقیقت عشق الہی کے نتیجے میں ہی ہے۔ جب اس کو وہ عشق الہی میں مستغرق ہو جاتا تھا، جب وہ عشق الہی میں اتنا ڈوب جاتا تھا، اور اس کو جب اپنا رب کا دیدار اور حسن و جمال کا نظارہ نہیں ملتا تھا، تو وہ کسی نہ کسی مظہر کو اپنا معبود بنا لیتا تھا۔ دوستوں اور بزرگوں، پھر میری فکر اس نتیجے پہ پہنچی کہ الوہیت اس وقت تک کامل نہ ہو سکی، یعنی اس کو کامل طور پر انسانوں نے نہ مانا جس وقت تک ابدیت کا مقام اور مرتبہ ظاہر نہیں ہو گیا، کیونکہ الوہیت کے بالمقابل ابدیت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو واحد ماننا، اللہ رب العزت کو واحد ماننا یہ الوہیت ہے، اور اپنی بندگی، اپنا عجز و نیاز اور اپنی سر تسلیم کو خم کر دینا یہ ابدیت کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور ابدیت کا مقام اور مرتبہ خاص ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ابدیت جو ہے یہ اپنے عروج کو، اپنے کمال کو، اپنے سب سے بالا تر مقام کو اس وقت پہنچی جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور پھر اس ابدیت کے مقام کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند کیا کہ اللہ رب العزت نے پھر وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دکھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں، اللہ رب العزت نے اس مقام پر، اس مقام اور مرتبے پر اپنا حسن و جمال آشکارا نہیں کیا، بلکہ جس وقت مقام ابدیت اپنے عروج و کمال کو پہنچا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن و جمال کو آشکار کرتے ہوئے اور حسن و جمال کے جلوے اس کائنات میں بکھیرتے ہوئے اپنے محبوب سے کہا کہ اے میرے محبوب آ میرے پاس، میں تجھے اپنے جلوے سے سرفراز کروں۔ ادھر مانگا جا رہا ہے جلوہ، یہاں پر عطا کیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ الوہیت جب اپنے کمال کو پہنچی، وہ اس طرح پہنچی کہ اس طرح دوسری طرف مقام ابدیت اپنے کمال کو پہنچی، اور یہ مرتبہ ابدیت کا مقام اور مرتبہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ابدیت کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاج، یہ ابدیت کا تاج، یہ بندگی کا تاج، جس طرح سرکار نے اس لیے فرمایا تھا نا کہ میں اگر ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہوں تو میں حق عبادت ادا نہیں کر سکتا، یہ مقام ابدیت ہے۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مقام اور مرتبے تک جس وقت انسان پہنچا تو اللہ رب العزت کے محبوب نے یہ پھر اعلان یہ بات کہہ دی کہ مجھے اپنی امت کے مشرک ہونے پر کوئی خوف نہیں ہے۔ سرکار کی حدیث پاک آپ نے فرمایا مجھے امت کے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت دنیا کے اندر مبتلا ہو جائے، دنیا کے پیچھے لگ جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب نے جب اس مقام پر پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی خصوصیات وہ ساری کی ساری سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اسی کو علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری، یعنی جتنے بھی سابقہ انبیاء کے خصوصیات تھیں اے میرے محبوب وہ تیرے اندر پیدا کر دی ہیں۔ اور دوستو یہ بندہ جو ہے اب بھی آج بھی جو یہ شرک سے بچتا ہے تو اس کے بچنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے دل کے اندر عشق الہی پیدا کر دیا جائے، اور یہ کام صحیح اور سچا صوفی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی
انسان کو دنیا کے جتنے بھی مظاہر حسن و جمال ہیں ان سے کاٹ کر کے، ان سے غیر متوجہ کر کے حقیقی حسن و جمال کا جو مرکز ہے، جو رب ذوالجلال کی ذات ہے، اس کی طرف متوجہ کرنے والا ہر دور میں صوفی رہا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر اگر اس امت کو کسی نے شرک سے بچایا ہے تو وہ صوفی ہے، لیکن حقیقی صوفی، جعلی نہیں۔ اور ایک جو ہے نا یہ حسن و جمال جس وقت بندے کو عطا کیا جاتا ہے، جس وقت اللہ رب العزت کا حقیقی حسن انسان کے اندر، اس قلب کے آئینے کے اندر جس وقت آتا ہے، تو پھر بندہ حقیقی طور پر اس حسن و جمال کو پانے کے بعد پھر کسی اور طرف نہیں دیکھتا۔ اسی کو ایک شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے، اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، صوفیاء کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حسن و جمال کے پردے کو ہٹائیں اور حقیقی اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھائیں، تاکہ دنیا اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مریم۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کے ایک دوسرے پہلو کو بیان کر رہے ہیں۔ انسان اس کو معبود سمجھتا ہے جو مالک ہو، جو مختار ہو، یعنی انسان اسی کو ہی بڑا سمجھنے لگتا ہے یا اسی کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے پاس کوئی اختیارات ہوں، جو کچھ کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس شان کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں۔ اب کہلوا رہے ہیں اپنے محبوب سے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں، کہلوا رہے ہیں اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو پھر کس کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ جس وقت ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا وعدہ کر لے، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے اس کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، تو کس کے پاس اختیار ہے کہ اس کو روک سکے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو یہاں پہ مخاطب نہیں کیا، یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملکیت کا، اختیار کا، اللہ رب العزت کے مالک و خالق ہونے کا جتنا ادراک، جتنی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اتنی کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کائنات میں سب سے بڑا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب یہاں پر جب رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا مالک اس کائنات کا اللہ ہے، تو پھر یہاں یہ بھی ایک طرح سے انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب اپنی بندگی اور اپنی عبدیت کا یہاں پر اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عبدیت کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، تو اے میرے محبوب آپ کی یہ عبدیت کا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ اپنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر سے شرک کی نفی کی ہے کہ مسلمان جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایمان لاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ مالک الملک اور خالق کائنات صرف اور صرف اللہ رب العزت کو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر اور ان کے دونوں کے درمیان کے اندر، آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جتنی کائنات ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کائنات کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت اس کائنات سے نعوذ باللہ من ذالک کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہاں یہ مطلب ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا کا مطلب ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ زمین اور آسمان جو ہے، یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی ربوبیت اور خالقیت کا اقرار کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی عبدیت کا اعلان کرتے ہیں، یہ کائنات ان کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کائنات کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت کو کائنات کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہ جو ملکیت ہے اس لیے ہے کہ میں اور میرے بندے یہ اس کائنات کے مالک ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت اپنے بندوں کو اس کائنات کا مالک بنایا تو پھر دنیا نے کیا دیکھا؟ دنیا نے
इंसाफ देखा, दुनिया ने अदल देखा, दुनिया ने इंसान की अजमत और बुलंदी को देखा। इसलिए ये कायनात अल्लाह ताला ने अपने बंदों के सुपुर्द की है कि मेरे बंदे इस कायनात को मेरे वसीले से और मेरी वसातत से मैं मालिक हूं और मेरे बंदे इस कायनात के अमानतदार हैं। यखलुकु मा यशा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि मेरी तखलीक जो है वो महदूद नहीं है कि एक वक्त के लिए मैंने किसी चीज को पैदा किया और उसके बाद अल्लाह ताला इस दुनिया इस कायनात से फारिग हो गया। नहीं, यखलुकु मा यशा, वो जब भी जिस वक्त भी जैसे चाहता है जिस चीज को चाहता है पैदा कर देता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर हैं, हर चीज की कुदरत रखते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।